बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर आपको दें, पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील मुकम्मल हो गई। अमेरिकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान में तेल के ज़खायर दरियाफ्त करेगा। पाक अमेरिका पार्टनरशिप की क़यादत के लिए ऑयल कंपनी का चुनाव करेंगे। ऑयल कंपनी तलाश कर रही हैं जो इस डील को आगे बढ़ाए। एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान से भारत को तेल बरामद हो। दीगर मुल्कों से भी ट्रेड डील हो रही है। मुआहिदों से अमेरिका का तिजारती खसारा बड़ी हद तक कम हो जाएगा। तफसीली रिपोर्ट मुनासिब वक्त पर दुनिया के सामने आ जाएगी। पाकिस्तान के तिजारती मैदान में बड़ी कामयाबी, पाक अमेरिका ट्रेड डील मुकम्मल हो गई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाक अमेरिका ट्रेड डील का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ऐलान किया। भारत के लिए एक और शर्मिंदगी, अमेरिका ने ईरान से तेल की दरामद पर 7 भारतीय कंपनीज पर पाबंदी आयद कर दी। जबकि गुज़िश्ता रोज सदर ट्रंप ने खालिस्तान तहरीक के मरकजी रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को खत भी लिख चुके हैं। इस सारे मामले पर हमारे साथ मौजूद हैं व्हाइट हाउस से ARY न्यूज के ब्यूरो चीफ वाशिंगटन DC जहांज़ेब अली। जहांज़ेब, बताइएगा इस बारे में। देखिए, ये बिल्कुल बड़ी सही बात है कि इस वक्त जो है वो भारत ट्रंप इंतजामिया को लेकर काफ़ी परेशान है और उसकी परेशानी बिल्कुल बजा भी है। ऐसा देखने में तो आ रहा था जब मोदी ने आज से 4-5 माह पहले यहाँ का दौरा किया था व्हाइट हाउस का, जिसको हमने भी कवर किया था व्हाइट हाउस में। महसूस ऐसा हो रहा था कि सदर ट्रंप और मोदी की जो मुलाकातें हैं और जो ताल्लुकात हैं वो अब मज़ीद बढ़ेंगे और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ये पार्टनरशिप आगे जाएगी। बातें इस तरह की हो रही थी, लेकिन आज आप देखिए 4 माह गुजर चुके हैं। इस वक्त कहा जाए कि इंडिया इज़ शॉक्ड और पाकिस्तान रॉक्ड। इस तरह की सूरत हाल हम देख रहे हैं और पाकिस्तान और ट्रंप इंतजाम के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहुत बेहतर हो रहे हैं। आज देखिए, आज सुबह भी सदर ट्रंप ने जो अपना आगाज़ किया वो इसी बात से किया कि भारत पर जो है 25% टैरिफ आयद किया जा रहा है। साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि भारत पर इजाफी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे क्योंकि वो इस वक्त रूस के साथ कारोबार कर रहा है, रूस से हथियार खरीद रहा है और रूस से हथियार खरीद कर जो है वो रूस की वॉर मशीन है उसको जो है मजीद मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा इस वाले से जो है भारत पर इजाफे भी आयद किए जाएंगे। और अभी हमने सुना है कि ट्रंप इंतजामिया ने भारत की कुछ कंपनीज के ऊपर भी जो है नई पाबंदियां आयद कर दी हैं जो कि ईरान के साथ कारोबार कर रही थी और रशिया के साथ कारोबार कर रहे थे। दूसरा एक अहम पहलू यहाँ पर यह भी सदर ट्रंप ने कहा है कि भारत को उन्होंने कहा था कि वो अपने कवानीन में कुछ तब्दीली लाएं, कुछ नरमी लेकर आएँ, क्योंकि भारत के जो तिजारत के हवाले से जो कवानीन हैं वो इतने सख्त हैं कि इतने नागवार हैं कि भारत के साथ कारोबार करना बहुत मुश्किल है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत को इन मुश्किल कवानीन की वजह से, नागवारी की वजह से जो है भारत के साथ उस तरीके का कारोबार भी नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ हमारी जो डील है वो फाइनलाइज हो चुकी है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर तेल के ज़खायर जो है वो तलाश करेंगे और इस हवाले से एक कंपनी का भी इंतखाब किया जाएगा, उसको भी हायर किया जाएगा। उन्होंने कहा, जैसे वो लाइट मूड में हमेशा कहते हैं कि वो वक्त भी शायद आ जाए कि पाकिस्तान जो है वो भारत को तेल फरोख्त करे। और सिर्फ यही बात नहीं, भारत इस वक्त बहुत नाराज़ है। देखिए, भारत के झूठ, जो मोदी के झूठ हैं उसका पलंदा खुल चुका है। मोदी मुसलसल ये कह रहे हैं कि सदर ट्रंप का पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाने में कोई किरदार नहीं, और सदर ट्रंप के कानों तक ये बात पहुंच रही है जो कि सदर ट्रंप को जो है वो नाराज़ कर रही है, क्योंकि सदर ट्रंप मुतअद्दिद मरतबा ये कह चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई और उसका वो क्रेडिट लेते हैं। पाकिस्तान ने इस वाले से सदर ट्रंप को जो है उनकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया और उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट भी किया। लेकिन भारत मुसलसल ये कह रहा है कि उन्होंने जंग नहीं रुकवाई। ये बात सदर ट्रंप के कानों तक पहुंची जो उनको नाराज़ कर रही है। जबकि पाकिस्तान के साथ उनके जो हम बयानात हम रोज़ाना देखते हैं, सुनते हैं, वो बड़े हौसला अफजा हैं। और एक और बड़ी बात देखिए, मोदी जो है वो पिछले 4 महीने से सदर ट्रंप को ये कह रहा है कि हमें गुरप्रवंत सिंह पन्नू चाहिए जो कि खालिस्तान की तहरीक चला रहा है और जिसको भारत जो है वो टेररिस्ट कहता है, दहशतगर्द कहता है। लेकिन सदर ट्रंप ने गुरप्रवंत सिंह पन्नू को ख़त लिख दिया। 24 जुलाई को उन्होंने ख़त लिखा मिस्टर पन्नू को कि उनको कहा कि वो उनकी ये फर्स्ट अमेरिका पॉलिसी है और उनकी ये जिम्मेदारी है वो अमेरिकी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाए। तो हर मकाम पर, हर सब्जेक्ट के ऊपर इंडिया को जो है वो मार खानी पड़ रही है। मोदी के ऊपर ज़बरदस्त किस्म की तनकीद हो रही है, उनके अपने मुल्क के अंदर उनकी पॉपुलरिटी आ रही है और यहाँ पे उन्होंने देखा कि व्हाइट हाउस में अब इंडिया नहीं पाकिस्तान का नाम बदल दिया जा रहा है। आप गुफ्तगू मुलाज़ा कर रहे थे हमारे ब्यूरो चीफ की। माहिर मैशत आबिद सुलहरी ने पाक अमेरिका ट्रेड डील को तिजारती मैदान में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दिया है।
پاکستان کی اکنامک ڈپلومیسی کی ایک بہت بڑی فتح ہے، اور پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت جو کہ مل کے اس ڈیل کو سیکیور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، یقیناً ان کی جو ہے کریڈٹ جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ ٹریڈ ڈیل ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا ایک پوٹینشل ہے جس کو کہ پچھلی کئی حکومتیں جو ہے کئی دہائیوں سے ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تیل کے ذخائر، تو امریکی صدر جو ہے وہ خود اپنے ٹروتھ سوشل پہ یہ لکھ رہے ہیں کہ اس ڈیل کے نتیجے میں امریکہ اور پاکستان ایک پارٹنرشپ کے ساتھ تیل جو ہے وہ ایکسپلور کر رہے ہوں گے۔ تو جو پاکستان لیک کر رہا تھا ابھی تک کے انیشل فنانسنگ ٹیکنالوجی، اگر وہ امریکہ کے وجہ سے کسی ایک پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ کے ساتھ آ جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا تاریخی لمحہ ہے، اور یہ ایک حقیقی معنوں میں گیم چینجر بن سکتا ہے۔ پاکستان کو انرجی میں خود کفیل کرنا، پاکستان کے جو معدنی اور جو ذرائع ہے ذخائر ہیں ان کو ایکسپلور کرنا، اور سونے پہ سہاگا کہ ٹرمپ نے جس طریقہ سے امریکہ کے زخموں ہندوستان کے زخموں پہ نمک چھڑکا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک دن ایسا بھی ہو جس کہ پاکستان سے بھارت کو تیل برآمد ہو رہا ہو، تو بڑا واضح لگ رہا ہے کہ آج کا دن نریندر مودی کا دن نہیں ہے۔ پہلے ان کو پارلیمنٹ میں اپوزیشن میں آڑے ہاتھوں لیا، پھر یہ خبر آئی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خالصتان موومنٹ کے ایک مرکزی رہنما کو امریکہ میں خیر سگالی کا خط لکھا ہے، پھر انڈیا پہ 25% پلس برکس کا 10%، 35% ٹیرف لگ گیا، اور اب پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کا اعلان جو ہے ڈیل کا وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑھ کے ہماری سفارتی جو فتح ہے وہ شاید نہ ہو سکے، اور یقیناً یہ خوشی کا دن ہے۔ تمام تر صورتحال پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستانی نژاد ریپبلکن ساجد طاہر صاحب۔ ساجد صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ کتنی بڑی ڈیل ہے یہ امریکہ اور پاکستان کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ 10 مئی کو 14 اگست کے ساتھ کمپیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ابھی ریسنٹ ہسٹری کے اندر اگر دیکھا جائے تو پاکستان کس تیزی کے ساتھ آئسولیشن سے نکل کے ایک ریجنل طاقت بن رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نہ صرف آج ہمارے فائنانس منسٹر واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہیں، ابھی پچھلے ہفتے اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں، اس سے پہلے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب یہاں پہ تھے، اور پھر دیکھیں کہ کس طریقے سے چائنا اور امریکہ جو کہ اس وقت بڑی ڈیسائسو سپر پاور ہے، وہ کس طریقے سے پاکستان کے قریب سے قریب آتے جا رہے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہوگا کہ پہلے بھی چائنا اور امریکہ کو ملانے والے پاکستان ہی تھا، اور آج پھر دوبارہ برج بھی بنے گا۔ اور آج جو ٹریڈ کا اعلان کیا گیا ہے، ایسے موقع پر جب بھارت کو نہ صرف ٹیرف بلکہ پینلٹی، رشیا سے تیل لینے کی پلنٹی کی دھمکی بھی دی گئی ہے، اور پھر دیکھا جائے تو جس طریقے سے میں خود ایک بہت بڑا اس چیز کا ایڈوکیٹ رہا ہوں کہ بھارتی لابی واشنگٹن ڈی سی میں جوش لابی کے بعد دوسرے نمبر پر تھی، اور آج دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان 10 مئی، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے میں بتانا چاہوں گا، 10 مئی ایک ڈیسائسو ڈے تھا جس دن پاکستان کی قسمت تبدیل ہوئی ہے۔ آنے والے دنوں میں میں یہاں ایک اور چیز مینشن کروں گا کہ فیلڈ مارشل صاحب جب یہاں پہ واشنگٹن ڈی سی میں آئے تھے، انہوں نے پاکستانی ڈائسپورا کو بتایا تھا کہ آنے والے دنوں میں کس طریقے سے پاکستان کی قسمت تبدیل ہوگی، ریئر ارتھ منرل کس طرح ہم ان کو یوز کریں گے، انرجی کو کس طرح یوز کریں گے، اور کس طریقے سے ہم چائنا سے فائدہ اٹھائیں گے اور امریکہ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں اس بگ ڈے فار پاکستان، اور پاکستان ایک نئی طاقت اس ریجن کے اندر بن کے ابھر رہا ہے۔ کانگریچولیشن پاکستان۔ اچھا ساجد صاحب، ایک اور چیز ہے، 20 سے 25% ٹیرف لگانے کی بات کی ہے امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت کے اوپر۔ دیکھیں، ایک تو 25%، 29%، 29% ٹیرف ہے، اور دوسرا 10% انہوں نے کہا ہے کہ اگر رشیا سے تیل لیں گے تو 10% مزید ٹیرف لگایا جائے گا، اور اگر آج رشیا سے تیل لینا وہ بند کرتے ہیں تو جو انفلیشن کا ایک سمندر آئے گا، وہاں پہ سونامی آئے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا مشکل ہوگا، خاص کر کرنٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے، کرنٹ جو وہاں پہ اس وقت حکومت ہے ان کے لیے بہت مشکل ہوگا سسٹین کر سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ جو ایک اوور کانفیڈنٹ ہونا، ایریا میں ہر اپنے نیبر کنٹریز کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک نہ رکھنا، اور ون وے اپنی مرضی کی ٹرمز پر جو ہر چیز کو ڈیل کرنا، یہ بھارت کو بہت مہنگا پڑ رہا ہے۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی پالیسی دیکھیں کس طریقے سے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب یہاں پہ آئے اور جاتی دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کر گئے. پھر اس کے بعد جس طریقے سے سیف اللہ کو پکڑ کے جو کہ ایک دہشت گرد تھا وہ حوالے کیا گیا. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کس طریقے سے آج بھی ہمارے جو ڈار صاحب اسحاق ڈار صاحب آئے, انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ایک تیسری عالمی جنگ کو روکا ہے. تو در حقیقت دیکھا جائے تو آپ کی ڈیفائی ڈپلومیسی, ملٹری ڈپلومیسی جو کام کر رہی ہے, آپ نے 10 مئی کو جو جنگ جیتی ہے آپ نے نہ صرف اس کو اچھے طریقے سے مارکیٹ کیا ہے بلکہ دنیا کو بتایا ہے کہ ہم دہشت گردی کے وکٹم ہیں. جنرل کوریلا کو بلا کے جنہوں نے خود اس چیز کا اعتراف کیا تھا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت فیوچر از یورس. پاکستان جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ایک نئی طاقت بن کے ابھر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ جو ہے آپ کی کرنٹ حکومت اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو دینا چاہیے. اچھا, ایک اور چیز صاحب جو انہوں نے ذکر کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ایک ایسا بھی دور آ سکتا ہے کہ پاکستان بھارت کو آئل ایکسپورٹ کرے. اس سے پہلے ہم دیکھا ہے گلف اسٹیٹ ہیں, وہاں پہ تیل نکلا ہے اور ان کی قسمت بدلی, اور ایسی ہی صورتحال پہ ایسے ہی مستقبل پاکستان کے لیے بھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اگر دیکھا جائے تو ماضی میں بھی کئی حکومتوں نے چیزوں کی کوشش کی ہے. آپ دیکھیں تو بلوچستان کے ایریاز کے اندر, KPK کے اندر اور کئی جگہوں کے اندر تیل جو ہے وہ بڑی وافر تعداد میں مقدار میں موجود ہے, لیکن ہم لوگ اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر سکے. ہماری جو حکومتیں تھیں در حقیقت پاکستان فرسٹ کا نعرہ نہیں لگاتی تھی. آج میں سمجھتا ہوں بفضل خدا آج ہمارے پاس ایسی حکومت موجود ہے جس کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے, جو کہ پاکستان کو اگلے لیول پر لے کے جانا چاہتے ہیں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے جو 10 مئی والے دن انہوں نے کس طریقے سے پاکستان کو ڈیفینڈ کیا ہے, اور انہوں نے پروو کیا کہ جنگیں ہتھیاروں سے نہیں, یہ جذبوں سے ہوتی ہیں, اور یہی جذبہ ہمیں معاشی طور پہ اسٹرانگ کرے گا. یہی جذبہ ہمیں دنیا کے ہر فیلڈ میں آگے لے کے جائے گا. ٹیلنٹ کی کمی بہت کمی نہیں ہے پاکستان میں. پاکستانی بچے, پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ ایک ابھرتی طاقت ہے. ان کو ایک لیڈرشپ کی ضرورت تھی, انہیں ایک خوشخبری چاہیے تھی, وہ مل چکی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کھیل کے میدان میں بھی اس کے بعد بہت زیادہ خوشخبریاں پاکستان کو ملی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ از اے رائزنگ پاور ان دس ریجن. جس طریقے سے چائنا کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ مل کے, سری لنکا کے ساتھ مل کے, جس طریقے سے بنگلہ دیش کے ساتھ مل کے جو نئے نیکسس بن رہے ہیں, نئی پارٹنرشپس بن رہی ہیں, فیوچر بلانگ ٹو پاکستان. اچھا, ایک اور چیز, بھارت کے 7 کمپنیز پہ امریکہ کی جانب سے پابندی لگائی گئی ہے, اس کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس وقت اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے مودی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بار بار ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو سنب کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں, اور میں اوور کانفیڈنٹ ہر چیز کے اندر. تو اس میں دیکھا جائے تو نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے 7 کمپنیوں کی آپ نے بات کی ہے, انہوں نے سب سے پہلی دھمکی تو ایپل کو دی تھی کہ آپ وہاں پہ اپنا پلانٹ نہ لگائیں. پھر اس کے بعد انہوں نے امریکن کمپنیز کو کہا کہ آپ بھارتی نژاد لوگوں کو ہائر نہ کریں. تو در حقیقت انہوں نے اس کو سیریس نہیں لے رہے. میرا جو اندازہ ہے کہ اس وقت بھارتی جو رجیم ہے وہ ان چیزوں کو سیریس نہیں لے رہے اور اوور کانفیڈنٹ ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا اب ہماری مرضی سے چلے گی. ایک ایسا پرسونا کریٹ کیا گیا بھارت کے اندر کہ دنیا اب مودی صاحب کی نقل کرتی ہے, ان کے پیچھے چلتی ہے. اور جس طریقے سے وشو گرو کا جو ایک نعرہ لگایا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نعرہ عجیب سا تھا, اور میرے خیال میں اس میں تکبر اور اس میں یہ سارا کچھ نظر آتا ہے, اور دنیا نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. وشو گرو کا کانسیپٹ دنیا جو ہے وہ دوسرے پیج پر ہے, بھارت ایک الگ پیج پہ ہے. ان کو پلان B پہ جانا ہوگا, دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اچھا, ایک اور چیز, یہ تو تمام تر صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال ہے, پاکستان کی طرف امریکہ کا جھکاؤ ہو, اس کا آپ مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں پاک امریکہ تعلقات کا؟ دیکھیں پاک امریکہ جو ریلیشن شپ ہے وہ آج کے نہیں ہے, 1947 سے ریلیشن شپ سٹرونگ ہیں. آپ ہمارے دفاعی کانٹریکٹ دیکھ لیں, پھر ہم نے کس طریقے سے امریکہ کے ساتھ مل کے افغانستان کے اندر جو ایک پورا جہاد کیا گیا, جس طریقے سے رشیا کو وہاں سے روکا گیا آگے بڑھنے سے. تو یہ پارٹنرشپ آج کی نہیں ہے. اور پھر وہی اسلحہ جو ہے, میں بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ مسلسل ٹریول کرتا رہا ہوں,
इस रीसेंट जो कैंपेन थी उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल ये कहते रहे कि जिस तरीके से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन असला छोड़ के भागी है, ना सिर्फ अमेरिकन आर्मी का मोराल खत्म हो चुका है बल्कि वो असला जो है उस रीजन को डिस्टेबलाइज करेगा। तो मैं उसी दिन से ये प्रेडिक्ट करता था कि ये एक पार्टनरशिप होगी, चाहे उस असले को कट लिया जाए, चाहे इस रीजन के अंदर जो फ्यूचर जो खदशात हैं उनके लिए पाकिस्तान की जरूरत होगी। और आप देख लें अब वो नेक्सस बन रहा है। फिर उन्होंने एक अपनी ट्राई की कि चाइना और रशिया को उनके अलायंस को तोड़ा जाए, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हुई। अब मेरे ख्याल में चाइना रशिया के साथ चलेंगे और वो चलाने में पाकिस्तान एक की रोल अदा करेगा। और उसमें मेरे ख्याल में इंडिया इस वक्त अपना वो जो उनकी एक लेवरेज थी, जो भारतीय डायस्पोरा जो है अमेरिका के अंदर जो उनको सपोर्ट करता था, मेरे ख्याल में वो भी अब 10 मई के बाद अपना चार्म लूज कर चुका है। वो सपोर्ट हासिल नहीं है उनको। और इस वक्त मायूसियां हैं भारत के अंदर। आप देखें कोई ऐसा दिन नहीं गुजर रहा है जब मोदी साहब के लिए एक बुरा दिन हो, कोई अच्छी खबर उनके लिए आए। आप देख लें कि अब यहाँ से ये वही मालदीव है जिसको ये जिनमें टूरिज्म के लिए उन्होंने बाइकाट किया था, आज वहीं जाते हैं और वो कहते हैं जी कि हम इनके साथ हैं। अब अंदाजा लगा लें कि अमेरिका की तरफ से जवाब होना, कनाडा का दौरा नाकाम होना, यूरोपीय यूनियन और इंग्लैंड में जिस तरीके से सदमोरी का मुजाहरा किया गया है, उसके बाद मालदीव ही बचा था जहां से वो अपना एक मेडल लेके गए हैं लोगों को बताने के लिए कि मैं आज भी बहुत बड़ा लीडर हूं। लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह आगे मजीद कामयाबी नहीं हो सकती। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो एक बिजनेसमैन हैं, ट्रेड को प्रमोट करना चाहते हैं। पाकिस्तान का उन्होंने जिस तरह बात करें कि बिजनेसमैन हैं डोनाल्ड ट्रंप, और अमेरिका भी यकीनन अपने मफादात देखता है खत्ते के अंदर, यकीनन कोई रिसर्च तो हुई होगी पाकिस्तान के अंदर जो मादनियात हैं, जो तेल के ज़खायर हैं, तभी जो है ये ट्रंप की जानिब से बयान आया और अमेरिका की तरफ से ये बात की गई है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान जो है भारत को तेल एक्सपोर्ट कर सकता है। डेफिनेटली मैं समझता हूं कि इसमें काफी रिसर्च की जा चुकी है। इसमें रिपोर्टें कई उनके पास मौजूद हैं, रेयर अर्थ मिनरल के हवाले से भी रिपोर्टें मौजूद हैं। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं बलोचिस्तान और केपीके के अंदर जो है वो इन चीजों को पाकिस्तान को आगे मुआशी तौर पर तरक्की करते देख नहीं पा रहे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक सियासत के जरिए दुश्मनों का हथियार बन रहे हैं। सिर्फ यही वजह है कि कहीं ये तेल या रेयर अर्थ मिनरल निकल के पाकिस्तान की किस्मत तब्दील ना हो। लेकिन रिपोर्टें मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार इस चीज को डिस्कस करते रहे हैं। डार साहब आए यहाँ पे, हमारे इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं। बददुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान इसी तरीके से तरक्की करता जाए और पाकिस्तान को जो लोग डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब ना हो पाए। पाकिस्तान में जिस तरह बताया है आपको कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट और रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लीडरशिप की कमी थी। एक नेशनलिस्ट एजेंडा चाहिए था, एक भरपूर लीडरशिप चाहिए थी और इस वक्त पाकिस्तान को मिल चुकी है। पाकिस्तान, यू विल सी, इट विल बी अ न्यू पाकिस्तान विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। बहुत शुक्रिया साजिद तार साहब एवेन्यू से बात करने के लिए। भारत ने दरिया चनाब में पानी छोड़ दिया। हेडमराला के मुकाम पर पानी का बहाव 2 लाख क्यूसिक से बढ़ गया। 2 दिन पहले पानी का बहाव 70,000 क्यूसिक था। सैलाब से सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला, हाफसाबाद, चुनियोट और झंग के इलाके मुतासर होने का खदशा है। कनाडा ने भी सितंबर में फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इंदिया दे दिया। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फलस्तीन को तस्लीम करने के मामले पर खत्ते के ममालिक से राब्ते में हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर से भी मुशावरत हुई। फलस्तीनी अथॉरिटी आइंदा साल इलेक्शन का इनेकाद करे। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से तफसीली गुफ्तगू हुई है। I've spoken with our allies, including President Macron, Prime Minister Starmer, President von der Leyen. Also had a number of discussions with our ambassador to the United Nations, Bob Ray. International cooperation is essential to securing lasting peace and stability in the Middle East, and Canada will do its best to help lead that effort. Canada has long been committed to a two-state solution, an independent, viable, and sovereign Palestinian state living side by side with the state of Israel in peace and security. Peaceful coexistence of Israeli and Palestinian states as the only roadmap for secure
and prosperous long-term future. Pour ces raisons, le Canada a l'intention de reconnaître This is l'État why de la Canada Palestine intends to lors de recognize the state of Palestine at the 80th session de General Assembly of l'Assemblée the United générale des Nations, Nations Unies en septembre which will take place in September 2025. Cette intention repose sur la We volonté intend to do so de l'autorité palestinienne because the de mener Palestinian des réformes Authority essentielles, has committed to notamment lead la promesse much-needed de son reform. président Mahmoud Abbas d'organiser des élections The Palestinian générales Authority's president, en Mahmoud Abbas, 2026 has committed et de ne to pas holding general militariser elections in l'État 2026. palestinien. He has also committed to not Le Canada va militarizing the redoubler state of Palestine. d'efforts pour appuyer une Canada gouvernance will forte continue to work en hard to Palestine support et strong contribuer governance à in un avenir Palestine. pacifique. آغاز میں خبر یہ کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر سنگین الزام لگا دیے۔ بھارت پر ٹیرف کا اعلان۔ 1 اگست سے بھارت کو 25% ٹیرف ادا کرنا ہوگا، جرمانہ بھی ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے کہا بھارت امریکہ سے سب سے زیادہ ٹیرف لیتا تھا، اب نہیں لے گا۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا بھارت نے ہمیشہ روس سے اسلحہ خریدا، روسی توانائی کا سب سے بڑا خریدار بھی بھارت ہی ہے۔ یوکرین جنگ میں بھارت کھل کر روس کا ساتھ دے رہا ہے۔ بھارت کی ٹریڈ پالیسی سخت ترین اور ناپسندیدہ ترین ہے، امریکی تاجروں کو نقصان ہو رہا ہے۔ بھارت دوست ضرور ہے لیکن تجارت میں کبھی تعاون نہیں کیا۔ امریکہ بھارت کے غیر منصفانہ رویے پر خاموش نہیں رہ سکتا، ان وجوہات پر بھارت کو جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر نے گزشتہ روز کہا تھا بھارت پر ٹیرف سے متعلق اختیارات اب ان کے پاس ہیں، اب پہلے جیسا نہیں ہوگا۔ has charged basically more tariffs than almost any other country over the years. But now I'm in charge and you just can't do that. That they are going to pay 25%. فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان بھارت کی ناکام پراکسیز ہیں۔ روایتی جنگ میں شکست کے بعد بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ان تنظیموں کا بھی وہی انجام ہوگا جو بھارت کا ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے گفتگو، کہاں پاکستان علاقائی امن کے لیے پرعزم ہے، ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی خطرے کا منہ توڑ جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ روایتی جنگ میں شکست کے بعد بھارت پراکسی وار میں شدت لا رہا ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کے ذریعے بھارت ہائبرڈ جنگ فروغ دے رہا ہے، مگر ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو بھارت نے پہلے بھگتا۔ فوج پاکستان کے ترجمان نے بتایا GHQ میں 16ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء نے فیلڈ مارشل سے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کو دہرایا۔ آرمی چیف نے بلوچستان میں پائیدار امن، ترقی اور قومی یکجہتی کی ضرورت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا دہشت گرد نہ کسی مذہب کے نمائندے ہیں اور نہ ہی کسی فرقے یا قوم کے۔ دہشت گردوں کے خلاف متحد قومی موقف اور اجتماعی عزم ناگزیر ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا پاکستان علاقائی امن کے لیے پرعزم ہے، ہر قسم کے اندرونی یا بیرونی خطرے کا منہ توڑ جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ نشست کے اختتام پر شرکاء نے آرمی چیف سے مختلف امور پر سوالات بھی کیے۔ بھارت سے روایتی جنگ میں پاک فوج کی دلیری، مہارت دیکھ کر دنیا دنگ رہ گئی۔ بھارت کی شکست کے آج تک تذکرے ہو رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے فرنٹ سے لیڈ کیا، ایئر فورس نے کمال کر دکھایا۔ وزیر اعظم کا وفاقی کابینہ اجلاس میں اظہار خیال، کہا غزہ میں ہونے والے مظالم کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ فلسطین میں فوری جنگ بندی اور فلسطین کی ریاست کے حقوق دلانے کے لیے پاکستان کی آواز بہت توانا ہوگی۔ آئی پی پیز کے ساتھ جو نیگوشیشن ہوئی ہے، سپاہ سالار کی ٹیم نے بہت زبردست کاوشیں کی۔ جنگ جو جیتی ہے آپ نے، آپ کی افواج کی جو دلیری، ایکسپرٹیز، وہ بھی کنونشنل وارفیئر میں دنیا دنگ رہ گئی ہے۔ آج تک تذکرے ہو رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے فرنٹ سے لیڈ کیا، ایئر فورس نے کمال کر دی۔ غزہ میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس طرح کی بربریت دیکھتی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ غزہ کے اندر فوری سیز فائر، پیلسٹائن اسٹیٹ کے حقوق دلوانے کے لیے پاکستان کی آواز باقی ممالک کی آواز کے ساتھ نہ صرف ساتھ ہوگی بلکہ بڑی توانا ہوگی۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کا سریعام ایک اور کھلا جھوٹ، ایوان میں کھڑے ہو کر دعویٰ کیا کہ ہندو کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتے۔
بھارتی وزیر داخلہ یہ کہتے ہوئے سمجھوتا ایکسپریس جلانا، بابری مسجد گرانا اور گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام بھی بھول گئے۔ سمجھوتا ایکسپریس آگ میں خود بھارتی انٹیلیجنس نے RSS اور بھارتی فوجی اہلکاروں کے ملوث ہونے کا پتہ چلایا۔ امت شاہ یہ بھی بتا دیں، گائے کے نام پر مسلمانوں کو قتل کرنے والے کیا ہندو نہیں ہوتے؟ پاکستان خاص طور پہ اور ہمارا پورا ریجن رادر انٹرنیشنل کمیونٹی کہ وہ ٹارگٹ ہو رہی ہے ہندو ٹیررزم کی، چاہے وہ گربنت سنگھ کے مرڈر کا پلان ہو یا نجر سنگھ جس کو آپ کے ہندو ٹیررسٹ نے مارا ہے کینیڈا کے بیچ میں۔ اس وقت پاکستان میں بھی آپ کا ایک منکی بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ہے کلبھوشن یادو۔ گجرات کے جو رائٹس تھے 2002 میں 80% ان میں سے مسلمان مارے گئے، اور اس وقت گجرات کے چیف منسٹر کون تھے؟ مودی۔ 2009 میں آپ کو لے جاؤں تو سوامی اسیم آنند کی جو کنفیشن سٹیٹمنٹس ہیں وہ بڑا کلیئرلی بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے ہندو ریڈیکلز نے اجمیر میں اور بہت ساری جگہوں پر دھماکے کیے۔ پھر 2007 میں سمجھوتا ایکسپریس ہمارے سب کے سامنے ہے۔ ٹیررسٹ پائے گئے اور پکڑے گئے وہ زیادہ تر ہندو تھے اور زیادہ تر ملٹری کے ریٹائرڈ آفیسر۔ برطانیہ میں اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر طیارہ تباہ کرنے کی دھمکی دینے والا مسافر ہندو نکلا۔ لندن سے گلاسکو جانے والی پرواز میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ایک مسافر نے اسے دبوچ کر پٹخ دیا۔ دھمکیاں دینے والا امریکہ اور ٹرمپ مرد آباد کے نعرے بھی لگاتا رہا۔ ہنگامی لینڈنگ کے بعد اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ مسافر کی شناخت 41 سالہ بھارتی شہری ابھے نائک کے نام سے۔ اٹک میں خوشیوں بھرے خاندان پر قیامت ٹوٹ گئی۔ پکنک منانے کے لیے آنے والی فیملی کی گاڑی برساتی نالے میں گر گئی۔ 4 خواتین اور بچہ جاں بحق ہو گئے۔ لالا محمد صدیق کی رپورٹ۔ اٹک کی تحصیل حسن ابدال کے حلقہ جھاڑی کاس میں آج صبح ایک خوفناک سانحہ رونما ہوا، جس میں واہ کینٹ سے تعلق رکھنے والی ایک فیملی جو پکنک منانے کے بعد فارم ہاؤس سے واپس گھر جا رہی تھی کہ راستے میں جھاڑی کاس کے مقام پر برساتی پانی کی وجہ سے ان کی گاڑی نالے میں بہہ گئی۔ گاڑی میں 10 افراد سوار تھے، جس میں 5 افراد کو مقامی افراد نے فوری موقع پر پہنچ کر زندہ بحفاظت نکال لیا۔ گاڑی پل کے نیچے ہے، بہ رہی ہے اور 4 بندے جو ہیں آس پاس جو ہے نا وہ لٹکے ہوئے ہیں ساتھ، کہہ رہے ہیں ہمیں نکالو نکالو نکالو۔ وہاں سے 1-2 بندے اور لائے، ان کو کھینچ کھونچ کے 4 بندوں کو ہم نے صحیح سلامت جو ہے نا نکال لیا ہے۔ حادثہ میں 4 خواتین سمیت 1 سالہ بچی مصطفیٰ پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ لاشوں کی تلاش کے لیے صبح سے ریسکیو آپریشن جاری ہے، جس دوران 4 خواتین کی لاشوں کو نکال لیا گیا، جبکہ بچے کی لاش تاحال نہ مل سکی۔ 3 خواتین ہیں، ان کی ڈیڈ باڈیز مل چکی ہیں۔ ایک کی کال آئی ہے، اس کی بھی کنفرمیشن ہونی ہے، بس امید ہے کہ چوتھی بھی مل جائے گی۔ جو چھوٹا بچہ ہے اس کے اندر، اس کی ابھی کوئی انفارمیشن نہیں ملی۔ انسانی جان بہت قیمتی ہے، عوام کو چاہیے کہ ایسے واقعات سے بچنے کے لیے برساتی نالوں میں پانی کی صورت میں سفر سے پرہیز کرے۔ لالا محمد صدیق، ایئر وائی نیوز، اٹک۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا لاہور کے علاقے بکر منڈی میں چھاپا، مردہ جانوروں کا 10,000 کلو گوشت برآمد کر کے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ خواجہ رمضان مزید بتا رہے ہیں۔ بکر منڈی کے علاقے میں ہوں اور یہاں پر مردہ گوشت جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو فریز کیا ہوا تھا وہ پایا گیا ہے، اور فوڈ اتھارٹی کی اور ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ یہاں پر بڑی کارروائی کرتے ہوئے جو ہے سینکڑوں من کے قریب جو ہے یہاں پر مردہ گوشت جو یہاں پر لاہور کی مارکیٹوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ ریسٹورانٹس پر سپلائی کیا جانا تھا وہ برآمد کر لیا ہے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے۔ کافی عرصے سے یہ لوگ کام کر رہے تھے، اس میں پولیس اور ہماری جو ویجیلنس کی ٹیمز ہیں انہوں نے کافی عرصے سے ان کی جو ہے نا وہ ہم ریکی کر رہے تھے۔ یہ تقریباً 10,000 کلو گرام کے قریب جو ہے وہ گوشت ہے، اس میں سے وہ سارے کا سارا ایکسپائرڈ ہے۔ ہم نے ان ملزمان کو جو اس کو آپریٹ کر رہے تھے ان کو اریسٹ بھی کیا ہے۔ کیا ان ریسٹورینٹس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی جو ان سے یہ خرید رہے تھے؟ تمام وہ لوگ جو اس طرح کا گوشت جو ہے اس کو سیل کرنے کے اندر یا اس کو جو ہے نا وہ کوک کرنے کے اندر انوالو ہیں، ہم ان سب کے اوپر ایکشن لے رہے ہیں۔ مردہ جانوروں کا گوشت پکڑا گیا ہے، باقاعدہ طور پر جو ہے یہاں کے ایس ایچ او نے ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، اور ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ان کے خلاف اب سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی اور ان کے ساتھ جتنے بھی جڑے ہوئے ہوٹلز ہیں ان کی بھی تحقیقات کی جائے گی۔ جی، پاکستان سے شکست کا ڈر، بھارت نے میدان میں اترنے سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں بھارت نے پاکستان کے خلاف سیمی فائنل کھیلنے سے بھی انکار کر دیا۔ گرین شرٹس فائنل میں پہنچ گئے۔
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है दहशत गर्द आबादियों में छुप रहे हैं, हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई में शहरी शहीद होते हैं। एपेक्स कमेटी इजलास के बाद पैगाम में अली अमीन गंडापुर का कहना था दहशत गर्दों की मौजूदगी पर कार्रवाई जरूर होगी। दुश्मन ममालिक कभी भी नहीं चाहते पाकिस्तान में अमन हो। साजिश के तहत दहशत गर्द आबादियों के अंदर आके बना लेते हैं, आबादी पे हमारी फोर्सेस पे हमला करते हैं। जवाबी हमले के अंदर आम सिविलियन शहीद होते हैं ताकि अवाम में, हुकूमत में, फोर्सेस के दरमियान खलीज पैदा हो। ऑपरेशन न तो किसी के प्लान में है, न ही कोई ऑपरेशन इस तरह का किसी को इजाजत देते हैं। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।